अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 5, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 यानी सूरतुल बय्यिना की कुल 3 आयत, आयत नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों आयत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और तिलावत के अंदाज में इनको इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ वयुकीमुस्सलात वयु'तुज़्ज़कात वज़ालिका दीनुल क़य्यिमह। अब इस मुकम्मल आयत को लफ़ज़ ब लफ़ज़ देख लें। वमा उमिरू, माँ को भी और उमिरू यानी ये जो रॉ है इसको भी और यहाँ मीम को भी आपने दोनों को 3-3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, 3 सेकंड इनको लंबा करना है। वमा उमिरू, आगे देखें, इल्ला लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लियअबुदुल्लाह, यहाँ आपने आइन को बीच हलक से अदा करना है, दाल को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाना है। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ पेश आ रहा है और ये कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जब भी ज़बर या पेश है तो उसको मोटा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन, खौ को भी और सौद को भी दोनों को आपने मोटा करना है। मुखलिसीन और सौद को लंबा भी करना है क्योंकि इसके बाद या आ रहा है। मीम पेश खौ मुख, लाम देली मुखली, सौद देर यासी मुखलिसी, नून दबन्ना मुखलिसीन लहुद्दीन। हा को दाल के साथ मिलाना है। ये जो दरमियान में लाम लिखा है, लाम को आपने नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है लाम दबल्ला, हा पेश दाल हुद, लहुद दाल जेर यादी लहुद्दी, नून दबन्ना लहुद्दीन, वक़फ़ करेंगे, नून साकिन होगा वक़फ़न, लहुद्दीन। आगे देखें, हुनफा। अब यहाँ आपने फ़ा को लंबा करना है और 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है क्योंकि इसके ऊपर मद्दे लाजिम आ रही है। और इसी तरह हा को आपने पढ़ना है तो यहाँ हा को पढ़ते वक्त आपने होंठों को गोल करना है क्योंकि हा के ऊपर पेश है। पेश वाले हरफ को पढ़ते वक्त हमेशा होंठों को गोल करते हैं। तो फ़ा को लंबा करेंगे, हा को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? हुनफा वयुकीमुस्सलात मुस्सलात, लाम को लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर और सौद को मोटा करेंगे और कौफ को भी मोटा करना है, कौफ को भी मोटा करना है और सौद को भी मोटा करना है और लाम को लंबा करना है। अब पूरे लफ्ज़ को देखें,
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. حمزہ یہاں ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکا کر کے پڑھیں گے. یہ جو واو ہے اسے آپ نے واو نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر حمزہ لکھا ہے، آپ نے حمزہ پڑھنا ہے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ نہیں پڑھنا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ پڑھنا ہے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ. اب اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے جس طرح میں نے بھی یہاں وقف کیا تھا تو وقف کرتے وقت آپ نے یہاں گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا ہے. کس طرح سے؟ وقفاً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ دین القیمہ. دال کو لمبا کریں گے اور قوف کو موٹا کریں گے. دین القیمہ. آگے دیکھیں اگلی آیت کو دیکھیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اب دیکھیں اس کو لفظ بلفظ دیکھیں. ان الذین، نون کے اوپر گناہ ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے. نون جب بھی مشدد ہو نون کو گناہ کر کے پڑھتے ہیں. اب یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کو گناہ کریں. ان الذین کفروا را کو لمبا کریں، را کے بعد واو مدہ ہے. کفروا من اہل الکتاب من اہل الکتاب. اہلل پڑھنا ہے، اہلل نہیں پڑھنا. اہلل ہا کو حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ متصل ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے. اہلل کتاب والمشرکین. کاف کو لمبا کریں، کاف کے بعد یا مدہ ہے. والمشرکین فی نار جہنم فی نار جہنم. فا کو لمبا کریں، فا کے بعد یا مدہ آ رہا ہے اور نون کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ نون کے بعد الف مدہ آ رہا ہے. کس طرح لمبا کریں گے؟ فی ناری ناری. نون کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، ایک الف کے برابر. ناری جہنم جہنم. جہنم لفظ کے اوپر آپ نے نون مشدد کو گناہ کرنا ہے. جہنم. اس طرح سے یہاں گناہ کریں گے نون کے اوپر ایک الف کے برابر. اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے. خالدین فیہا خالدین. خا کو لمبا کریں گے اور موٹا کریں گے. خالدین فیہا اولئک. لام کو آپ نے یہاں 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور یہاں حمزہ کو لمبا نہیں کرنا. یہ حمزہ کے بعد جو واو لکھا ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا. یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں واو مدہ لکھا ہے لہذا یہاں آپ حمزہ کو لمبا کر دیں. تو یہاں حمزہ لمبا نہیں ہوگا. یہ حمزہ کے بعد جو واو لکھا ہے یہ مدہ کا نہیں ہے. اولئک. صرف لام کو لمبا کریں گے 3 الف کے برابر. اولئک ہم شر البریہ ہم شر البریہ. را کو موٹا کریں گے اور یہاں اس لفظ کو پڑھیں گے بریہ بریہ. ہم شر البریہ. آگے دیکھیں اگلی آیت مبارکہ کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اب اس آیت کو بھی لفظ بلفظ دیکھیں. ان الذین. اسی طرح سے یہاں بھی گناہ ہوگا. ان الذین آمنوا. حمزہ کو لمبا کریں اور نون کو بھی لمبا کریں. آمنوا وعملوا الصالحات
وعاملوا لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، وعاملوا الصالحات، صاد کو بھی اور حا کو بھی دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور صاد کو موٹا بھی کریں گے، وعاملوا الصالحات۔ اب یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا، یہاں یہ جو لا لکھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا، لا کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا بلکہ اس کو آگے سے ملا کر پڑھنا ہے، تو میں اس کو آگے سے ملاتا ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ۔ یہاں بھی آپ نے لام کو 3 الف کے برابر، 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اولائک، اولائک نہیں پڑھنا، اولائک پڑھنا ہے، اولائک حمزہ کو آپ نے جب پڑھنا ہے اس کی آواز آنی چاہیے، اولائک اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یعنی اس حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں، یہاں یا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں آپ نے یا نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے حمزہ ہی پڑھنا ہے، اولئک هم خیر البریہ، ہم خیر البریہ، خا کو اور را کو دونوں کو موٹا کریں گے، خیر البریہ، بریہ۔ اب ان تمام آیات کو جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں پڑھی ہیں ان تمام کو تلاوت کے انداز میں بھی دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ۔